روڈ میں آ جائیں گے سب سے زیادہ جہاں پر اسلامی نظام حکومت ہے یا مسلمان رہتے ہیں وہاں خواتین کی عزت کی جاتی ہے، قدر کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے۔ آپ جائیں گے گاڑیوں میں کوئی خاتون کھڑی ہے تو مرد اس کے لیے جگہ بھی خالی کر دے گا، سیٹ بھی خالی کر دے گا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں اور موٹر سائیکلوں کی گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہوگی، لیکن ایک بائک پر ایک مرد کے ساتھ کوئی خاتون سوار ہے اور وہ دوسری طرف پر آ جاتا ہے تو پیٹرول پمپ والے آپ کو چھوڑ کے اس لائن کو چھوڑ کے اس بائک کے اندر یا اس گاڑی کے اندر تیل ڈالنے کو مقدم کرتا ہے جس کے اندر بچے یا خواتین بیٹھے ہوتے ہیں، یا جس بائک پر خاتون بیٹھے ہوتی ہے اس کو مقدم کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس طرح اگر کوئی جگہ ہو جہاں سایہ بھی ہو، جہاں دھوپ بھی ہو، اور جگہ ایسی ہو کہ اس سائے کے اوپر ایک ہی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، 2 3 4 5 نہیں، تو خاتون بھی کھڑی ہو، مرد بھی کھڑا ہو، خاتون دھوپ پر ہو، مرد سایہ پر ہو، تو مرد اس کے لیے سایہ چھوڑ کے خود دھوپ پر آ جاتا ہے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اسپتالوں میں جائیں جہاں پر ویٹنگ روم ہوتے ہیں، ویٹنگ پلیسز ہوتے ہیں، جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر اگر بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، مرد حضرات بیٹھے ہو، کوئی خاتون آ جاتی ہے تو مرد حضرات اٹھ کر ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اس طرح آپ جہاں پر بھی جائیں، ہمارے یہاں اللہ کے فضل سے خواتین کی اتنی قدر اور احترام کیا جاتا ہے۔ پھر خصوصاً ہمارے کراچی میں کہ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر خواتین کے لیے الگ جگہ ہے، مرد وہاں نہیں جا سکتے۔ مرد کبھی کبھی اپنی جگہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن خواتین مردوں کے لیے اپنے کوئی جگہ نہیں چھوڑتی ہیں، نہیں چھوڑتے۔ آپ روڈ پر جائیں، کسی خاتون نے آپ کو ٹچ کیا، کسی خاتون نے آپ کو ٹچ کیا اور آپ نے جواب دے دیا تو سارے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی خاتون نے اس کو پہلا چھیڑا ہے۔ صرف اس وجہ سے لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں کہ تم عورت کو چھیڑ رہے ہو، عورت کو جواب دے رہے ہو، عورت کے ساتھ لڑ رہے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس پاکستانی معاشرے میں عورت کی عزت، قدر اور احترام کے عکاس ہے۔ جبکہ آپ یورپ میں جائیں، وہاں پر اگر وہاں مکس سسٹم ہے، مخلوط سسٹم ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر، پبلک گاڑیوں کے اندر اور کوچوں کے اندر، بڑی چھوٹی گاڑیوں کے اندر، ریلوں کے اندر وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں میں عورتیں بھی سفر کرتی ہیں، مرد بھی سفر کرتے ہیں۔ عورت کتنی بوڑھی کیوں نہ ہو، وہ گاڑی پر سفر کرنے کے لیے آ جائیں اور ان کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملتی ہو تو کوئی بھی اٹھ کر اس کو جگہ نہیں دیتا۔ بہت ساری خواتین وہ حاملہ ہوتی ہیں، انتہائی مشکل کے ساتھ سفر کرتی ہے، لیکن کوئی آدمی وہ زحمت نہیں اٹھاتا کہ اس کو اپنی جگہ پر بٹھائے اور خود سیٹ ان کے لیے خالی کر دیں۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح ہمارے یہاں جو یہ تقدیم اور تاخیر کا تصور ہے کہ لائن پر آپ کھڑے ہیں تو خواتین کو مقدم کر دیا جاتا ہے اور آپ کو پیچھے کیا جاتا ہے، وہاں لائنوں میں مرد عورت ایک ساتھ جیسے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے نمبر کے، اپنے باری کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بنا پر کہ یہ خاتون ہے اس کو مقدم کیا جائے، یہ تصور کہیں نہیں ہے۔ عورت کو مرد کے مساوی سمجھا جاتا ہے، لیکن کاروبار میں، پیسے کمانے میں اور باقی جو ان کے معاشرتی حقوق ہیں، ان کے صرف نازک ہونے کا جو اعتبار ہے وہ ان لوگوں کے یہاں موجود نہیں ہے۔ خود NGOs جو اس کے لیے کام کرتی ہے، آواز اٹھاتی ہے، تحریکی چلاتی ہیں، ان کے یہاں جو خواتین ورکرز ہیں ان کا حال کیا ہے، جو مرد ورکرز ہے ان کا حال کیا ہے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہاں خاتون صرف خاتون ہے، 15 سال سے لے کر 35 سال تک ان کی قدر بھی کی جائے گی، ان کو کھلایا پلایا بھی جائے گا، اس لیے کہ اس سے لذتیں حاصل کر سکتے ہو۔ جب 35 سال کی عمر پار کر جاتی ہے تو پھر کوئی اس کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتے ہیں بوڑھی ہو گئی، ہمارے کام کی نہیں رہی۔ کبھی جو ہے نا اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیتے ہیں، کوئی اس کو گھر سے باہر کر دیتا ہے، اور اس کے جو معاشرتی حقوق ہے اگر وہ خود اپنے بل بوتے پر اپنے پیٹ کما سکتی، پال سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اس کو ووٹ ڈالنے والا نہیں ہوتا۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے اور ان کے معاشرے میں زمین و آسمان کا اس اعتبار سے فرق ہے، لیکن یہاں اس معاشرے کو خراب کرنے کے لیے یہ کوششیں کی جاتی ہیں۔
اور اس کے لیے خواتین ہی کو استعمال کیا جاتا ہے، خواتین ہی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے تحریکوں کی بنیادوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس پر جو ہے ہمیں بولنے کی ضرورت ہے، لکھنے کی ضرورت ہے، اسٹیج کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، ممبر کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر اگر ڈپیٹس ہو جائیں، موضوعات کا انتخاب ہو جائیں اور اس مسئلے پر گفتگو کیا جائے، تو جو ہمارے یہاں اس قسم کے جو نظریات پائے جاتے ہیں وہ نظریات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں خواتین فیکٹریوں کے اندر کام نہیں کرتی، اگر کرتی بھی ہے تو جو کپڑے کی کمپنیاں ہوتی ہیں، ہوزری کاروبار، ٹھیک ہے، اس میں صرف مشین چلانا ہوتا ہے، تو وہ چونکہ آسان کام اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں فیکٹریوں کے اندر عورتیں کام کرتی بھی ہے تو وہ کام کرتی ہیں۔ باقی یورپ کے اندر آپ جائیں گے، یہاں مرد ماربل فیکٹری میں کام کرتے ہیں، انتہائی مشقت برداشت کرتے ہیں، سریام کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، انتہائی مشقت برداشت کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مشقت امیز جو کام ہوا کرتے ہیں، فیکٹریاں ہوتی ہیں، ان میں مرد کام کر رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی کام کرنے کے لیے وہیں پر مجبور ہوتی ہیں۔ جو بوجھ مرد کندھے پر لاد کر لے کر جا رہا ہوتا ہے، وہی بوجھ عورت بھی کندھے پر لاد کر لے جا رہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کوئی عورت ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی صنفی نازک ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ مرد کو مساوی ہے لہذا یہ سارے کام مرد کی طرح کرے گا، مرد کی طرح سارے کام کریں گے۔ لیکن نوکریوں کی بات آ جائے، مشاہروں کی بات آ جائے، تنخواہوں کی بات آ جائے تو مرد کی تنخواہ 2 لاکھ ہوگی اور عورت سے وہی کام لیں گے 1 لاکھ روپے پر۔ مرد کی تنخواہ 50,000 ہوگی، عورت سے وہی کام لیں گے 25,000 روپے، 32,000 روپے پر، اس سے تنخواہ بڑھتی نہیں۔ اسی طرح جتنے بھی نقص کام ہے یعنی ذلت امیز کام ہے وہ سارے کے سارے کام عورت سے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے ڈراموں کے اندر تو دیکھا ہی ہوگا، فلموں کے اندر دیکھا ہی ہوگا کہ رونے دھونے قصے پیٹنے کے جتنے بھی عکاسیاں ہوتی ہیں وہ عورت کے ذمہ ہے۔ عورت نے کسی کو آج تک تپڑ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، عورت کو آپ کسی فلم اور ڈرامے کے اندر آپ نے ہیرو بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ہیرو ہمیشہ کے لیے مرد ہوتے ہیں، طاقتور اور کیا ہے، شجاع، بہادری، دوسرے کو مارنے پیٹنے کے سارے کام کیا ہے مرد کر رہے ہوتے ہیں، عزت کے سارے کام مرد کر رہے ہوتے ہیں، بے عزتی کے سارے کام کیا ہے عورت کے ذمہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ اس بات کی عکاس ہے کہ عورت کو استعمال کرتے ہیں، عورت کو عزت دینا ان کا مقصد نہیں ہے، عورت کو عزت دینا ان کا مقصد نہیں۔ میرا خود ایک سوال کرنے والا آیا تھا ایک دن، کہنے لگے کہ میری بیوی ناراض ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو بڑی داستان میں نے سنا۔ تو میں نے کہا بیوی کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ کہتے 1 سال 2 سال ہو گئے، میں نے عمرہ بھی کر دیا، اس کی خاطر بڑی دعائیں کی لیکن دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی، پھر بھی راضی نہیں ہو رہی، ساتھ رہتی ہے گھر کے اندر لیکن میرے کمرے میں نہیں آتی، دور دور رہتی ہے۔ میں نے کہا وجہ تو کچھ نہ کچھ تو ہو، وجہ تو کچھ نہ کچھ ہوگی۔ اب وہ بتا نہیں رہا تھا لیکن بار بار میرے پاس اس کا آنا جانا ہوا کیونکہ پس گیا تھا، اس کے پاس کوئی طریقہ تھا ہی نہیں اس کو راضی کرنے کے لیے، تو بار بار میرے پاس آتا تھا کہ کیا کروں مفتی صاحب، یہ کروں وہ کروں۔ تو ایک دن جو ہے نا وہ کہانیاں شروع کر دی۔ تو وہ امریکہ میں طویل عرصہ گزار چکا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہاں میرے پاس بے نکاح عورتیں رہتی تھیں، اور وہ بے نکاح عورتیں ایسی بھی تھیں کہ جن کا تعلق میرے گھر والے کے ساتھ براہ راست بھی تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کرتی تھی، وہ ناجائز طور پر میرے پاس رہتی تھی، میرے کمرے میں رہتی تھی، وہ بھی کاروبار کرتی تھی، میں بھی کاروبار کرتا تھا، شام کو دونوں آ جاتے تھے، میری بیوی نہیں تھی لیکن میرے ساتھ رہتی تھی۔ تو میں نے کہا تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ کہتے وہاں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایک نکاح اگر پہلے ہو تو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے، تو آپ بھی نکاح بہت ساری عورتوں کو رکھ سکتے ہیں جن کا خرچہ آپ نہیں اٹھاتے، بچے پیدا ہو جائے تو آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں، عورت بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری کا کوئی علاج معالجہ تمہارے اوپر نہیں ہے، کہتے بس ایک شادی کرو اور باقی بہت سو کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے رہو، اور وہ جتنی بھی تکلیف مشقت اور اس کے اوپر جو فیسز آ جائیں، نان و نفقہ آ جائے، خرچہ آ جائے، وہ بیچارے خود اٹھا رہی ہوتی ہے، مرد صرف وقت گزار کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں عورت کو عورت کے نام پر، عورت کے حقوق کے نام پر دھوکہ دے دے کر یورپ نے اس سے مزید لے رہے ہیں،
اور اس سے اور آگے جو ہے عورت کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آئی بات سمجھ. تو یہ جوز کا یہ سارا فلسفہ یہ اس کے ارد گرد گھومتا ہے، اس کے ارد گرد گھومتا ہے. اب تک یورپ میں عورت کو انسانی حقوق تک حاصل نہیں. یہ جو امریکہ ہے، امریکہ میں آج سے 30-35 سال قبل جو کالے ہیں، سیاہ فام لوگ ہیں، ان کو ووٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں تھا. اس سے پہلے وہ ایک سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے. اب جب تحریکیں اٹھی، بین الاقوامیت بن گئی، گلوبلائزیشن وجود میں آیا، تو اب انہوں نے ان سیاہ فام لوگوں کو بھی تھوڑا تھوڑا انسان سمجھنا شروع کر دیا ہے. ورنہ آج بھی وہ تفریق قائم ہے، آج بھی وہ تفریق قائم ہے. ہندومت کے اندر انسانوں کی 3 قسمیں ہوتی ہے. ایک شودر ہوتے ہیں، ایک برہمن ہوتے ہیں، اور دوسرے جو ہے نا وہ ایک اور قسم ہے. تو ایک حاکم بنیں گے، دوسرے اس کے خادم بنیں گے، اور تیسری قوم جو ہے وہ صرف اور صرف ذلت آمیز جتنے کام ہیں ان کے ذمہ ہے. اب شودر نہ وزیر بن سکتا ہے، نہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، نہ عزت کی جگہ پر بیٹھ سکتا ہے، نہ کسی آفس کا آفیسر بن سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کا کام صرف اور یہ صرف یہ کٹر لائن، سیوریج لائن وغیرہ کی صفائی کرنی ہے. اس کے علاوہ ان کو کوئی دوسری حیثیت نہیں دی جاتی. اور بہت ساری اقوام کے اندر آج بھی یہ جو ہمارا گلگت بلتستان کے ساتھ ایک علاقہ ہے کالاش کے نام سے، کیلاش بھی کہتے ہیں، کالاش بھی کہتے ہیں. کیلاش کی خواتین کے انٹرویوز میں نے خود سنے. آج بھی وہاں یہ قانون ہے کہ جب عورت ماہانہ طور پر ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. اس کے ہاتھ کے کھانا نہیں کھایا جاتا، اس کے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے جاتے. ان کے ساتھ معاشرتی جتنے بھی تعلقات وہ قطع کر دیے جاتے ہیں. گھر سے باہر چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس گاؤں کے اندر جتنی بھی ناپاک عورتیں ہوتی ہیں، ماہواری کے دور سے گزر رہی ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے آ کے وہاں ڈیرا ڈالتی ہے. جب صاف ہو جاتی ہے تو پھر گھر جاتی ہے. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے، عورتوں کو حقوق دلا رہے ہیں، عورتوں کو حقوق دلا رہے ہیں. انڈیا میں سالانہ 10 سے لے کر 15 لاکھ تک عورتیں اپنی کک بیچتی ہیں. کک بیچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے مردوں کے بچے اپنے پیٹ کے اندر پالتی ہے. باہر سے یورپ کوئی آدمی ہے، اس کو بچے پیدا کرنے کا وہ ہے، شوق ہے، لیکن اس کا بچہ اس کی بیوی سے پیدا نہیں ہو رہا، تو اس کا یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ہندوستان آ کے ہندوستان کی لڑکی کو وہاں سے منگوا کے اس میں اس کے پیٹ کے اندر اپنا نطفہ ڈال کے اس کو جو ہے نا اسے بچہ پیدا کروا دیتے ہیں. پھر جو ہے نا جب تک بچہ پیدا ہو جائے، جیسے بچہ پیدا ہو جائے لے کر چلے جاتے ہیں، اور اس کو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے جو طے ہو چکا ہوتا ہے کرائے کے طور پر ان کو دے دیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح دنیا بھر میں سب سے زیادہ عورتیں بچیاں حالت حمل کے اندر جیسے ہی ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی ہے، ادھر سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اس طرح اگر ہندوستان کے معاشرے کا دیکھا جائے تو نصف آبادی سے زیادہ وہ خواتین بچیوں کو پیٹ کے اندر ضائع کر دیتے ہیں، اسقاط حمل کر دیتے ہیں. جیسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ نہیں ہے، بچی ہے، تو قتل کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج وہاں پر لڑکوں کی کثرت ہے، لڑکیوں کی قلت ہے. لڑکیوں کی قلت ہے اس لیے کہ لڑکیاں پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دی جاتی ہیں. پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کے محافظ ہیں. تو اسلام نے عورتوں کو حق دیے، عزت دی، قدر دی، احترام دیا، اور اس کو انسانی مقام عطا کر دیا. مسولینی اٹلی کے اندر ایک شخص گزر چکے، وہ کہتا تھا کہ عورت سرے سے انسان ہے ہی نہیں، اور معذور انسان کو، اپاہج انسان کو، کمزور انسان کو بھی انسان نہیں سمجھ سکا. وہ کہتا تھا کہ انسان تو وہی ہے کہ جو جنگوں میں کام آئے، جو لڑے. ان کے نزدیک صرف کوچوال اور ہمارے جو ہے نا گویا کہ ہمارے لوگ کیا تھے، جنگجو قسم کے لوگ، دیہاتی قسم کے لوگ جو ہر بات پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ صرف انسان ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں ہے. وجہ اس لیے کہ وہ جنگی مزاج تھا، ہر کسی کو لڑوانا چاہتا تھا، لڑائیاں ان کا کام تھا. تو وہ ہر اس آدمی کو آدمی سمجھتا تھا جس کے اندر لڑنے کی صفت ہوتی تھی. عورتوں کے اندر لڑنے کی صفت نہیں تو ان کے نزدیک وہ انسان ہی نہیں تھی. کہتے تھے کہ یہ انسان کی لذت کے لیے پیدا ہوئی، جب انسان چاہے گا اس کو استعمال کر کے چھوڑ دے گا. بس یہی حالت اب تک روس میں تھی. فرانس کی ایک شاعر کو میں پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا میں اللہ سے ناراض ہوں، اور اللہ سے ناراضگی کی وجہ میری یہ ہے کہ اس نے عورت کو کیوں پیدا کیا. یہ ان کی نفرت کی.
یہ ان کی نفرت. بہرحال اس سے پہلے اگر آپ فرانس کے انقلاب آنے سے پہلے عورتوں کی حالت کو دیکھیں، فرانس کے اندر جو پہلی تاریخ اٹھی تھی ایک خاتون نے اٹھائی تھی، لیکن اس خاتون کو فرانس میں ایک مشہور چوک پر ساری فرانسی عوام کو جمع کر کے ان کے سامنے جلا دیا تھا، صرف اس لیے کہ اس نے خاتون ہو کر بھی احتجاجی کال کیوں کی، احتجاج کے لیے عورتوں کو کیوں اٹھایا، اس کو زندہ جلایا تھا. تو اس طرح یہ چیزیں ساری کی ساری یہ بطور پالیسی کے، حکمت عملی کے، منصوبہ بندی کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ساری باتیں اس لیے ہوئی کہ یا الظاہر المعاونۃ علی الامتناع